ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اگر ایک خدا کے سوا چند اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خالص توحید اور حقیقی توحید کا فخر صرف اسلام کو حاصل ہے، جبکہ بعض وہ ہیں جو توحید کے سرے سے ہی قائل نہیں۔ بعض توحید فی الصفات کے تو قائل ہیں لیکن توحید فی العبادات کے قائل نہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہودی ہیں جو توحید کے تو قائل ہیں لیکن ان میں ایک فرقہ ایسا گزرا ہے جس کا عقیدہ عیسائیوں کی طرح تھا، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور دونوں کی تردید میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کافروں کی مشابہت کرتے ہیں، اپنے سے پہلے کافروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندو ہے جن کا عقیدہ عیسائیوں سے ملتا ہے۔ مجوسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدائی طاقت 2 طاقتوں میں منقسم ہے، ایک طاقت کا نام یزدان اور دوسری طاقت کا نام اہرمن۔ یزدان کے بعد جو طاقت ہے وہ کاموں کو بناتا ہے، اور اہرمن کے بعد جو طاقت ہے وہ کاموں کو بگاڑتا ہے۔ دونوں کے بعد اپنی اپنی طاقتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، جو کہ باطل ہے۔ اسی طرح بہت سارے باطل قومیں ہیں، کسی نے پتھر کو معبود بنایا، کسی نے درختوں کو معبود بنایا، والعیاذ باللہ۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی توحید کا فخر صرف اسلام کو داخل ہے، جو شرک فی ذات، شرک فی صفات اور شرک فی العبادات سے بالکل پاک و منزہ ہے۔ توحید ایک فطری امر ہے۔ ایک آدمی ہزاروں بتوں کو پوجتا ہے، ہزاروں بتوں کی عبادت کرتا ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو صرف ایک خدا کو پکارتا ہے۔ جب بھی اس کے منہ سے حمد و ثنا نکلتی ہے ایک خدا کے لیے نکلتی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ توحید باری تعالیٰ کی پہلی دلیل، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا چند اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام سارا درہم برہم ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ کل کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ دوسری دلیل توحید باری تعالیٰ کی ہے کہ اگر فرض کر لے، تسلیم کر لیا جائے کہ کل عالم کی تدبیر کے لیے اور کل عالم کو چلانے کے لیے صرف ایک اللہ کی ذات کافی نہ ہو، اور عقلی طور پر یہ سمجھا جائے کہ 2-4 خدائیں اور ہو سکتے ہیں، تو اس عقلی دلیل سے صرف 4 کی حد تک خدائی محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس دلیل سے ہر ایک شخص لامحدود خداؤں کو مان سکتا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے، خدا کی شان یہی ہے کہ پورے عالم کی انسانیت، پورا عالم اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان یہی ہے کہ تمام عالم کو چلاتی بھی ہے، اور تمام عالم کے نظام سب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک و برتر ہے ان تمام باتوں سے جو کہنے والے کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔